اس پروگرام کے ذریعے ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو عام مسائل کے اوپر آگاہی اور قانونی مشاورت فراہم کی جائے، لیکن آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، وہ ہے نوجوان وکیلوں کے مسائل۔ جب بھی ایک نوجوان وکیل اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر بار پریکٹس میں لیگل پریکٹس میں قدم رکھتا ہے تو اس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکیلوں کی کریڈیبلٹی کا گراف بہت تیزی کے ساتھ نیچے آتا جا رہا ہے، اور کیوں جو نوجوان وکیل ہیں ان کو سیاسی بار پالیٹکس میں انوالو کر کے ان کو سپوائل کر دیا جاتا ہے بجائے کہ ان کو کچھ سکھایا جائے۔ تو یہ ٹاپک پر بات کرنا بہت ضروری تھا، اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تعارف کرواؤں گا جناب سینئر صحافی ذوالفقار مہتو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نور علی صاحب، اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سہیل شعیب صاحب، اور ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہائی کورٹ بار جناب فیصل گریوال صاحب۔ سر، تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سہیل بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جب ایک نوجوان وکیل گریجویشن کر کے آتا ہے اور بار پریکٹس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو کیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو جس مسئلے کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وین اینڈ فرام ویئر ٹو اسٹارٹ، یعنی کہ اس نے پریکٹس کا آغاز کہاں سے کرنا ہے۔ جس طرح اگر ہم خود بھی بات کریں، جب ہم اس پریکٹس کے اندر، اس کیریئر کے اندر جو ہے وہ اسٹیپ ان ہوئے تو سب سے پہلے تو کچھ وکلاء حضرات کہتے تھے جی کہ آپ سول کی پریکٹس کریں، کچھ وکلاء وہ کہتے تھے نہیں آپ کرمنل کی کریں پریکٹس۔ ہر بندے کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کو ڈائریکشن ہے نا، ابھی اٹس ٹو ارلی کہ آپ کوئی بھی ڈائریکشن جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کریں۔ آپ اچھا چیمبر جوائن کریں، اس کے اندر جو بھی کیسز آپ کو اسائن کیے جاتے ہیں، موسٹلی ہوتا ہے اس طرح کہ سینئر لائرز جو ہے نا ان کے ساتھ ہی وکلاء حضرات جو ہے نا وہ جاتے ہیں، وہ آرگومنٹس دیکھتے ہیں آن دیٹ سیٹ۔ تو سب سے پہلے تو جو نوجوان وکیل ہے اسے چاہیے کہ وہ فائلز دیکھے، فائلز کو پڑھے، ڈرافٹنگ دیکھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کورٹس کے اندر اپیئر ضرور ہو، اور جو چھوٹے چھوٹے کیسز جس طرح اسٹے اپلیکیشنس ہیں اس کو آرگومنٹس کرنے کی کوشش کرے، بیل اپلیکیشنس ہیں اس کے اوپر آرگومنٹس کرنے کی کوشش کرے، سپرداری کے، جس طرح میں نے اپنے پہلے کیریئر کا جو پہلا کیس تھا وہ سپرداری کا تھا، آلدو وہ ریجیکٹ ہو گیا لیکن اگین ایک ایکسپوئر ملا، ایک ایکسپیرینس ملا۔ ٹھیک۔ اور جو دوسرا اہم معاملہ ہے جو ینگ لائرس کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی اگر کوئی الیکشنز ہو رہے ہوں تو وہ ان کو اس الیکشن کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کر لیا جاتا ہے، وچ از ٹو ارلی فار اے ینگ لائر کہ وہ بار کی سیاست کے اندر انوالو ہو، کیونکہ اس کو سب سے پہلے تو اپنا یہ تعین کرنا ہے کہ اس نے پریکٹس کون سی کرنی ہے، اس نے اس نظام کو سمجھنا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم بار کی جو پالیٹکس ہے اس پر بھی ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، لیکن میں فیصل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ مطلب کیوں جب ایک نوجوان وکیل آتا ہے اور اس کو بجائے کہ کچھ سکھانے کے تو اس کو انوالو کر لیا جاتا ہے، یہ بار پالیٹکس میں انوالو کر لیا جاتا ہے، اور یہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ لیگل پریکٹس میں خود دیکھا ہے جو چیزیں ہمیں کتابوں میں لاز پڑھائے جاتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹس میں آتے ہیں تو فیلڈ کے اندر چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اس پر آپ کیا؟ جو سہیل صاحب نے کہا میں اس سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں ایک حد تک۔ اس کے اندر جو شروع کی فیلڈ چوز کرنی ہے وہ سارے معاملات تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اب آپ کا جو سوال کہ جو ایک نوجوان لائر آیا ہے اس کو کیوں انڈلج کر لیا جاتا ہے بار پالیٹکس کے اندر، آج کل جو ہمارے جتنے بھی کیبنٹ ہولڈرز ہیں، سیٹ ہولڈرز ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، سیکٹری صاحب ہیں، ممبر پنجاب بارز ہیں، ان آفیسز کا چارم اتنا ہے کہ کوئی بھی ینگ لائر جب یہاں پر آ رہا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی آفس بیرر کو جوائن کروں۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جناب یہ تو بغیر آرگومنٹس کے ہی اپنے ڈیسیجن لے لیتے ہیں، تو میں کیوں نہ ایک شارٹ کٹ طریقہ اپناتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہوئے ایسے ہی کروں۔ بٹ آن دا ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں یہ پریکٹس کچھ سالوں کی ہے، کچھ ماہ کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ مقصد بار کے اندر جو بڑے وکیل ہیں، مطلب ان کے پاس 100 کیسز ان کے پاس لسٹ میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو نوجوان وکیل ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، 20-25 تو عمومی طور پر ہوتے ہیں، اور وہ 20-25
جو نوجوان وکیل ہیں وہ جب کورٹ میں آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کس حد تک سیکھ پائیں گے ان کے آرگومنٹ سے, یا وہ کتنا کیس اسٹڈی کر پاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. یہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بینگ میں خود ابھی ینگ لائر ہوں, ٹھیک ہے, بے شک میری 10 سال کی پریکٹس ہو گئی ہے, پر میں سمجھتا ہوں میں ابھی ینگ ہوں, ساری زندگی میں نے سیکھنا ہے. ہم لوگ جب محنت نہیں کریں گے نا, بینگ اے ینگ لائر, کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں ہمیں محنت کرنی پڑے گی. محنت نہیں کریں گے ہم سینئر کی نظروں میں نہیں آئیں گے, وہ ہمیں کوئی بھی ٹاسک عمومی طور پر تو سینئرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی میرا ایگزیکٹلی شاگرد ہے. تو اس میں ہمارا اپنا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی فائل پکڑیں, اس کے اوپر ورکنگ کریں, کیس لا سرچ کریں, اور سینئر کے سامنے اپنا رزلٹ رکھ دیں کہ جناب یہ میری ریسرچ پوائنٹس ہیں, یہ لیگل پوائنٹس ہیں, یہ ہماری گراؤنڈز ہونی چاہیے, اور اگر جناب اجازت دیں تو میں ان کو آرگیو کرنا چاہتا ہوں. ایٹ دیٹ مومنٹ وہ جونیئر سینئر کی نظروں میں آ جاتا ہے, اور وہ سینئر پھر آئندہ اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے کہ یار ہی از اے کمپیٹنٹ لائر. فیصل بھائی یہاں سے اختلاف کروں گا, کیونکہ اکثر میں بھی ایک جونیئر رہا ہوں, تو اکثر بہت سارے چیمبرز میں جو اچھے چیمبرز ہیں یا جن کو بڑے چیمبرز کہتے ہیں, ان کے اندر عمومی طور پر تو نوجوان وکیل کو فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا. میرا خیال ہے نور صاحب اس بات سے ایگری کریں گے. تو وہ ریسرچ کر کے اپنے آرگومنٹس دینا تو ایک الگ بات ہے, یہاں پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے. تو کئی سال لگ جاتے ہیں کہ آپ پیپر بک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. نور صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ. یہ ینگ لائرس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بہت جلدی نہ گھبرا جاتے ہیں, 2 4 سال 5 سال. اس میں جو مین مسائل ہیں وہ ایک سٹرگل ہمارے پروفیشن میں وہ بہت زیادہ ہے, وہ سٹرگل آپ کی ختم نہیں ہوتی. دوسری ارننگز ایشو بہت ہیں کہ آپ پریکٹس میں تو آ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لائر ہیں, لیکن ارننگز اس میں کافی دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے. بالکل. اور آپ کو آپ کے سیکھنے کا پروسیس کافی لمبا ہے, اور آپ کو ریگولر ہونا اور سٹرگل وہ آپ کی جاری رہتی ہے, اور اس میں آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا ہوتا. اب پنجاب اور سندھ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کراچی میں آپ بار میں اگر کوئی آپ کا دوست ہے تو آپ کو بتائے گا وہاں پہ منشی سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے مین مسئلہ یہ منشی سسٹم ہے کہ انہوں نے وہ پورا ٹیک اپ کیا آفس, اور وہ اپنی مرضی سے. اس وقت سٹنگ چیف جسٹس بھی ہیں ایسے کہ جن کو منشی آفس میں نہیں گھسنے دیتے تھے. آغا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ آپ تو کہتے ہیں نا ریسرچ کرنے دیں, ان کو کمرے کے باہر واش روم کے پاس کرسی ڈال کے دیتے تھے. ایسے واقعات بھی موجود ہیں, اور اس وقت وہ سٹنگ ججز ہیں ہائی کورٹ کے. بالکل ایسے مراحل سے گزرے ہیں, لیکن ہمت نہیں ہاری, سٹرگل کرتے رہے. ایک پھر وقت آتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک عام وکیل کی لائف میں 15 سے 20 سال تو اس کا صرف لرننگ ہے, وہ جس کے بعد اس کی باری آتی ہے کہ وہ کچھ. واقع صاحب آپ سے بیک ٹو ڈس ایگری, 15 سے 20 سال نہیں, وکیل تو ٹل ڈیتھ جو ہے نا وہ لرننگ پہ رہتا ہے. وہ جو جہاں تک بات ہے نا, میں کیونکہ خود بھی میں نے ایک بک لکھی ہے ابھی, اے گڈ ینگ لائر, ماشاءاللہ, اور اس کے اندر میں نے نا اس چیز کو کاؤنٹر اس طرح کیا ہے کہ میں نے بتایا کہ ینگ لائر کو کس طرح سے ڈائریکشن ملے گی, وہ جس طرح ابھی نور بھائی نے بھی بات کی ہے. اس کے اندر جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب آپ نے سٹارٹ لینا ہے نا, تو سب سے پہلے آپ قابل خصوص پنجاب کے اندر نا منشی کو پکڑیں, کیونکہ وہ جو منشی ہے نا وہ آپ کے لیے ایزی آپ کے ایکسیس میں ہے کمپیئر ٹو سینئر. ویسے میں یہاں پر اس شو میں لائیو یہ بات کہنا چاہوں گا, منشی تو آفس کا اصل مالک ہوتا ہے. بالکل, لیکن میں اس لائیو شو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے اساتذہ میں 2 بڑے اہم نام ہیں, اور میں ان کا نام ضرور لوں گا, طارق کمال قاضی صاحب اور علی رضا کبیر صاحب. جی, ڈے فرسٹ میں فائل پکڑا دی کہ جاؤ اس کیس کو دیکھو. اب کانفیڈنس بلڈ کرنا نا, جب انہوں نے یہ فائل پکڑائی اور اس کو میں نے کہا جی کہ یہ ایڈورس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کوئی نہیں, ایڈورس آرڈر ہوگا نا, ہم اپیل فائل کریں گے, ہائی کورٹ میں جا کے میں سنبھال لوں گا, فی الحال تم دیکھو. اور کیس بھی کون سا, بینکنگ کورٹ کا, یعنی کہ آپ ایک اسپیشل کورٹ ہے, اسپیشل لا ہے, اس کے اندر کیس دے دیا کہ جاؤ فائٹ کرو. تو ہم نے تو الحمدللہ ایسے سینئرز کو دیکھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر کیس, ایون جو کلائنٹ سے ڈیل کرنا ہے, اب کارپوریٹ کلائنٹس جو ہوتے ہیں وہ اس نیچر کے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو آپ کو بتانا پڑتا ہے, ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ خود ہوم ورک کر کے آئے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. تو کلائنٹ جو ہے نا اس سے ڈیلنگ بھی انہوں نے سکھائی, اور انہوں نے سارا کچھ بتایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا 2 چیزیں ایز اے ینگ لائر جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, آپ کو فائل جو ہے نا اس کے اوپر آپ کی ہونی چاہیے, آپ کو گرپ ہونی چاہیے. دوسرا, آپ کو ڈرافٹنگ آنی چاہیے.
सिविल के बिलखसूस। आपने ड्राफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया